میں اس وقت آپ کے سامنے باوضو حاضر ہوں، ربی اکبر کی قسم ہے، قرآن کو دو ہاتھ میں لے کے کہہ سکتا ہوں، سر پہ کہو تو اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کے اندر داخلوں کے خلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں، میرے پیغمبر نے ایک نماز کی ایک رکعت کا ایک رکوع بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا۔ پیدین کے نہیں پڑھی، ایک حدیث پڑھ دے، ترجمہ اس کا یہی ہو، 1,00,000 روپیہ انعام لے۔ اور اگر یہ حدیث نہیں دکھا سکتا تو پھر میں دکھا رہا ہوں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو پیغمبر کریم پہ جھوٹ بولے وہ کٹر جہنمی ہے۔ تو سر پہ قرآن رکھ کے اس نے جھوٹ، بھائی دیکھیں جب نبی کی بات کی تو اب ایسی حدیث ہونی چاہیے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے پوری زندگی رفع دین کے بغیر ایک رکعت بھی نہیں پڑھی۔ اس ترجمے کی حدیث ہو تو 1,00,000 روپیہ انعام، نہیں تو پھر 1,00,000 دفعہ مولوی صاحب پہ لعنت ہے۔ اور ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے تو پھر پیغمبر پہ جھوٹ ہے۔ یہ بڑی اچھی نیکی ہے نبی پر جھوٹ بولنا، یا اس پہ حدیث ہے تو لکھ کے بھیج، جہاں بیٹھے لکھ کے بھیجے۔ تم پوری بات سمجھا کرو تو انشاءاللہ چور پکڑنا کوئی مشکل نہیں۔ تم بات سمجھتے نہیں اور بغیر سمجھے کہ چور جنوب بھاگتا ہے، تم شمال پکڑتے ہو۔ مسجد حرام کا اور مسجد نبوی کا امام ہمارے عقیدے کا ہے۔ اچھا، غیر مقلد کہتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ کا امام حنبلی ہے، امام احمد بن حنبل کو ماننے والا ہے، اور پکا اس کا عقیدہ ہمارے والا ہے، ان والا نہیں۔ ہمارے اور ان کا کیا فرق ہے؟ یہ کہتے ہیں سنتے ہیں، کچھ کچھ سنتے ہیں، کچھ نہیں آتے، سارے ہی آتے نہیں، کچھ سنتے ہیں۔ فتاوی بلد حرام اللجنہ جو سعودی عرب کا فتاوی ہے، وہاں کی پوری کمیٹی کا، اس میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام قبر پہ بھی درود نہیں سنتے۔ یہ تو کہتے ہیں ادھر جوتیاں دی آٹا سن دین اجرا لے دے مردے۔ اور آیت اس لکھی ہے ما انت بمسمع من فی القبور، اے نال اس لکھا کہ پیغمبر کریم دی روح مبارک او جنت الفردوس چھے، قیامت تو پہلے تک آپ دے جسم میں نہیں آمنا۔ یہ دوئے فتاوی چھے اور 3 جگہ تھے۔ وہ حنبلی ہیں، صحیح العقیدہ لوگ ہیں، اے لا مذہب بد عقیدہ لوگ ہیں۔